بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 110 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 126۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيم، اور جب کہا ابراہیم نے، رب اجعل، اے میرے رب بنا دے، هذا بلدًا آمنا، اس شہر کو امن والا، وارزق اہلہ، اور شہر کے رہنے والوں کو روزی دے، من الثمرات، پھلوں میں سے، من آمن منہم، ان کو جو ان میں سے ایمان لے آئیں، باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ قال، کہا، ومن کفر، اور جو کفر کرے، فأمتعہ قلیلا، اسے نفع دوں گا تھوڑا، ثم اضطرہ، پھر مجبور کروں گا اس کو، الی عذاب النار، دوزخ کی عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب ابراہیم نے دعا کی، اے پروردگار، اس جگہ کو امن کا شہر بنا دیجیے، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں، ان کے کھانے کو میوے عطا فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کچھ مدت تک سامان زندگی دوں گا، مگر پھر اس کو دوزخ کا عذاب بھگتنے کے لیے مجبور کر دوں گا، اور وہ بری جگہ ہے۔ اس آیت میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، وہ وقت یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے میرے پروردگار، اس کو ایک پرامن شہر بنا دیجیے۔ دوسری بات، اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں، انہیں قسم قسم کے پھلوں سے رزق عطا فرمائیے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے کہا، اور جو کفر اختیار کرے گا اس کو بھی میں کچھ عرصے کے لیے لطف اٹھانے کا موقع دوں گا۔ چوتھی بات، پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف کھینچ لے جاؤں، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ بزرگان محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بیٹے اسماعیل کو مکہ مکرمہ میں ٹھہرا دینے کے بعد جو دعا کی وہ یہ تھی کہ میرے رب، آپ اس مکے کو امن کا شہر بنا دیجیے، اور پھر ایسا شہر بنا دیجیے کہ یہاں سکونت اختیار کرنے والے کو وحشت نہ ہو، بلکہ امن نصیب ہو، کہ یہ شہر قتل و غارت گری اور کافروں کے تسلط اور آفتوں سے بالکل محفوظ اور مامون رہے، اور شہر کے رہنے والوں کے لیے آسانی بھی میسر ہو کہ ان کے لیے میوے عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اور مکہ مکرمہ ایک ایسا شہر بن گیا کہ ساری دنیا کے لوگوں کا مرجع بن گیا، اور مامون و محفوظ بھی ہو گیا کہ بیت اللہ کے مخالف کسی قوم اور کسی بادشاہ کا اس شہر پر تسلط نہ ہو سکا۔ اور ابرہہ نے اس پر حملے کا ارادہ کیا تو رب ذوالجلال نے ابابیل کے لشکر سے اس کو تباہ و تاراج کر دیا، جیسا کہ سورۃ الفیل میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ مکہ مکرمہ کو امن کا شہر بنائے جانے کی دعا کا ذکر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 میں بھی ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اور یاد کرو وہ وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے رب، اس شہر کو پرامن بنا دیجیے۔ سورۃ التین میں اس امن والے شہر کی قسم کھائی گئی، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی، اس امن والے شہر کی۔ یہ امن کا شہر نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جانوروں کے لیے بھی امن کا گہوارہ بن گیا کہ اس میں شکار کو ناجائز قرار دیا گیا۔ پھلوں کے رزق سے متعلق جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، اگر غور کیا جائے تو اس دعا کی مقبولیت کا احساس ہوگا کہ جس وقت یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اس وقت مکے میں نہ کوئی باغ تھا، نہ کوئی چمن، دور دراز تک پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ دعا کی مقبولیت اس طرح ہوئی کہ مکے کے قریبی طائف کا ایک ایسا خطہ بنا دیا رب ذوالجلال نے، جس میں ہر طرح کے بہترین پھل بکثرت پیدا ہوتے ہیں اور مکہ مکرمہ میں فروخت ہوتے ہیں۔ اور اب تو مکہ مکرمہ میں ہر طرح کے پھل اور ہر علاقے کے پھل ہر سیزن میں، ہر موسم میں میسر ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رزق کی دعا کو
مسلمانوں کے ساتھ مخصوص فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں احترام کا تقاضا یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے باغیوں اور دشمنوں کے لیے دعا نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان نے رحمت کے مطابق فیصلہ فرمایا کہ کفار بھی اس چند روزہ دنیا میں اس رزق سے نفع اٹھائیں گے، یہاں ان پر بھی روزی کا دروازہ بند نہیں ہوگا، ورنہ دنیا امتحان گاہ کے بجائے جزا کی جگہ بن جائے گی، البتہ آخرت میں ان کافروں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔